نحمدہ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے۔ ونصلی ونسلم علی سیدنا ومولانا محمد رسولہ النبی الکریم الامین المکین الحنین الرؤوف الرحیم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کے با آواز بلند پڑھو اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دی حمد حضور نبی رحمت تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تے درود اور سلام تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام پیر طریقت قبلہ پیر سید شاہ حسین شاہ صاحب اور جملہ پیران عظام علماء کرام حفاظ کرام نعت خوانان حضرات اور اس پنڈال دے اندر تشریف فرما میرے صد قابل احترام معزز بزرگوں نوجوانوں حضور علیہ الصلاۃ والسلام دے غلاموں شمع رسالت دے پروانوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ احباب دے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سورہ المائدہ آیت نمبر 55 تلاوت کرن دی سعادت حاصل کیتی۔ دلی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسی ساریاں نو قرآن و سنت دا فہم نصیب فرماوے۔ قرآن اور صاحب قرآن دے فرامین پڑھن سنن سمجھن تو بعد عمل پیرا ہو کے زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرماوے۔ احباب دے سامنے اس بندے ناچیز نے جو آیہ مقدسہ تلاوت کی تھی، میری پوری کوشش ہو سی کہ اس آیہ مبارکہ دا جو صحیح مفہوم ہے میں احباب دے گوش گزار کر سکاں، ماشاءاللہ، اور مبارکباد دے مستحق اس بابرکت محفل دی انتظامیہ کمیٹی اور جملہ معاونین اور جملہ شرکاء جنہاں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بابرکت محفل دے
انعقاد کرن، اس بابرکت محفل دے وچ آون دی سعادت نصیب فرمائی۔ بلا تمہید و بلا تاخیر میں آج دا موضوع احباب دے سامنے شروع کرے ساں۔ بسم اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر فرمایا کہ انما ولیکم اللہ۔ لفظ انما کلمہ حصر ہے۔ لفظ انما تو بعد اس مقام تے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دوسرا جملہ ارشاد فرمایا وہ ہے ولیکم۔ ولیکم دا کیا مطلب؟ اللہ فرمایا کہ بے شک تہاڈے ولی، فرمایا ولیکم اللہ، میں اللہ تہاڈا ولی ہاں۔ پہلا ولی کون؟ مل کے بولے سو میرے نال، پہلا ولی کون؟ میرا سادہ انداز ہے اور میری کوشش ہو سی کہ اس آیت دا مفہوم صحیح معنی میں احباب دے گوش گزار کر سکاں۔ قرآن مجید دا ایک ادنا جیا طالب علم ہاں، اور اساں ساریاں نے مل کے اس آیہ مبارکہ دا مفہوم سمجھنا بھی ہے اور بغیر کسی مسلک دی تفریق کیتے اپنے دل دے اندر جگہ بھی دیونی ہے۔ اساں سارے شیعہ سنی وہابی دیوبندی بن کے نہیں، بلکہ مسلمان اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سچے غلام بن کے بہونے سبحان اللہ، اور قرآن دے پیغام کو سننا بھی ہے اور اپنے اندر جگہ بھی دیونی ہے۔ یہ وقت مشکل ضرور ہے، یعنی اس مشکل وقت دے وچ اور سادہ انداز وچ کچھ سمجھاونا مشکل ضرور ہے، لیکن میں کوشش کرے سا کہ جتنے احباب تقریر فرما ہو آسان طریقے میں اپنا مدعا جڑا ہے احباب دے گوش گزار کر سکاں، سمجھ بھی آوے احباب کو۔ اللہ نے فرمایا انما ولیکم اللہ۔ انما اللہ فرمائے دے بے شک، ولیکم اللہ اللہ فرمائے دے میں اللہ تہاڈا ولی ہاں۔ اللہ کیا ہے؟ ولی۔ مل کے بولو اللہ کیا ہے؟ الحمدللہ اتھاں جتنے افراد بیٹھن انہاں وچوں ایسا میں کو کوئی بندہ نہیں لگدا کہ جڑا ولیاں دا انکار کرے۔ ولیاں دے منن والے ہیں، لیکن میرے نال تھوڑا چل سو۔ پہلا ولی کون ہے؟ اچھی بولو کون ہے؟ اللہ دا نا گھننے دے گج وج کے گھنو نا۔ پہلا ولی کون؟ اللہ۔ اے صرف مزارات آلے، آستانی آلے یا پیرانے عظام صرف ولی نہیں، بلکہ پہلا ولی کون ہے؟ ذات اللہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرمائے انما ولیکم اللہ، میں اللہ تہاڈا ولی ہاں۔ باری تعالیٰ صرف تو ولی ہے؟ آیت مکی نہیں، دوسرا جملہ سن۔ اللہ نے فرمایا ولیکم اللہ ورسولہ، اللہ بھی ولی اور اللہ دا رسول بھی ولی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں مقام تے جس جگہ تے اپنی کہیں شان دا اظہار کیتا، نال ہی اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے مقام کو بھی بیان کیتا۔ سبحان اللہ۔ کوئی ایسا مرتبہ، ایسی فضیلت نہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات واسطے رکھی ہوئے اور ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محروم کیتا ہوئے۔ حتیٰ کہ اے حمد بھی جڑی اساں دے حمد اللہ دی تعریف، اے لفظ حمد بھی اگر اللہ دی ذات واسطے ہے تا این حمد کو اللہ تبارک و تعالی نے لفظ محمد دے وچ بھی رکھے۔ کوئی ایسی مقام مرتبہ نہیں جس تے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو محروم کیتا ہوئے۔ تا دوبارہ میں اپنا مدعا احباب دے سامنے رکھیں نا، پہلا ولی کون؟ اللہ۔ مل کے بولے سو پچھلے بھی، پہلا ولی کون؟ اللہ۔ صرف اللہ نہیں، اللہ نے فرمایا ولیکم اللہ ورسولہ، اللہ بھی ولی اور اللہ دا رسول بھی ولی۔ آیت مک گئی ہے، حفاظ کرام علماء کرام موجود ہیں، پوچھو ہی نہ کول آیت مک گئی ہے نہیں، جبکہ آیت دا ابتدائی حصہ ہے، آیت مکمل نہیں ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ولایت دا نام اعلان کیتا،
اپنا ذاتی نہ گھن کے رسول دی ولایت دا اعلان کیتا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا نہ گھن کے آیت ختم نہیں ہوئی. اللہ نے مزید ارشاد فرمایا والذین آمنو، لفظ واو جتھا ویندے نا، لفظ واو دسیں دے کہ آیت مکی نہیں، گہل ختم نہیں ہوئی، بلکہ اللہ مزید فرماونا چاہندے. باری تعالیٰ کیا؟ اللہ بھی ولی، اللہ دا رسول بھی ولی. اللہ نے فرمایا اجن ولایت ہور بھی ہے. باری تعالیٰ کتھے؟ فرمایا والذین آمنو، فرمایا اون ولایت کو میرے بندیاں دے وچ تلاش کرو. باری تعالیٰ تیرے بندے بے شمار، تیرے بندے بے شمار، کیویں پتہ لگ سی کہ تیرے بندیاں وچوں کیڑا ولی ہے؟ اللہ نے گہل مزید گھنٹوری نشانی دسی. فرمایا میرے بندیاں دے وچوں او ولی کہ جڑا ایمان گھن کے آئے. کیا صاحب ایمان؟ میرا یقین ہے جتنے بھی بیٹھے ہو سارے صاحب ایمان ہو. کیا سارے ولی ہو تسا؟ بولو، جواب دیو یار، جواب دیونا تا بن دینا تو آدھا ولیین سارے قبلہ شاہ صاحب نہیں، ایمان علیہ ہیں، اللہ دے بندے بھی ہیں، لیکن سارے ولی نہیں. باری تعالیٰ تیرے بندیاں دے وچوں ایمان آلے بے شمار. وقت کیویں پتہ لگ سی ایمان آلیاں چو کیڑا ولی ہے؟ اللہ نے گہل مزید گھنٹوری. اللہ دا قرآن ہے، اے اللہ دا قرآن تو جیڑا مرضی ترجمہ چاہ کے پڑھ. میں قید نہیں لاندا کہ فلاں دا پڑھ، فلاں دا پڑھ، فلاں دا پڑھ، نہیں. تیرا جیندے ہوتے ایمان لگ دے اوہا ترجمہ چاہ کے پڑھ. آیت نمبر 55 سورہ المائدہ، اللہ نے فرمایا والذین آمنو، میرے بندیاں دے وچوں ایمان آلے. باری تعالیٰ ایمان آلے بے شمارن. کوئی بئی نشانی دے سامنے ہاں، اللہ نے بئی نشانی دسائی. فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ، فرمایا ایمان آلیاں دے وچوں، فرمایا او کہ جڑے نماز پڑھ دے. سبحان اللہ. باری تعالیٰ نماز تے بھی پڑھی بیٹھن، ایمان علیہ ہیں. کیا ولی ہیں؟ نہیں. نماز بھی پڑھی بیٹھن، ایمان علیہ بھی ہیں، ولی وت بھی نہیں. باری تعالیٰ نمازی سارے، ایمان علیہ بھی سارے، پر ولایت کو کیویں گولوں، کیویں پتہ لگ سی کیڑا ولی ہے؟ اللہ نے بئی نشانی دسی، اللہ نے بئی نشانی دسی. یہ آیا مبارکہ فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. فرمایا او نمازی، انہاں نمازیاں دی وچوں ایسا نمازی تلاش کر. اگر ولی گولنا چاہنے نمازیاں وچوں دیکھ، اور نمازیاں وچوں ایسا ولی یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، جڑا پڑھے نماز اور دوران نماز اللہ دی راہ دے وچ خیرات کرے، زکات دے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. واہ واہ. اس سمجھ آندی پئی ہے سارے دوستاں کو؟ بار بار میں کو حکم ملے کہ تساں سریکیے گفتگو کرنی ہے. تو اگر تھوڑی مشکل لگے تو برداشت کر گھنسو، کیونکہ میں حکم دی تمیل کی تھی کہ بلا شاہ صاحب نے بھی حکم دیتے، حاجی صاحب نے بھی یہ حکم دیتا، تو میں انہوں نے حکم دی تمیل کی تھی. تو اگر کوئی تھوڑی بہت مشکل ہوئے تو بڑا لطف آ رہا ہے. سبحان اللہ. چلو مہربانی سی، محبتاں تو نہیں. میری گال سمجھ بھی آندی پئی ہے نا؟ اے نہ ہوئے کہ سویر تھی ویسے شاہ صاحب بیان لئیے تو کیویں تقریر تھی، بڑی چنگی تقریر. او سہیں آکھا کیا ہنے، سہیں بس کمال کی تھی ہنے. او سہیں دساؤ تو سہیں آکھا کیا ہنے، او جی میں ساتھے مونج کوٹ دیتی ہنے. سہیں بس یہ لفظ مونج یاد نہ رکھے، اے پلے من ہے پلے. اس پرفتن دور دے اندر اپنے عقائد دا تحفظ کرنا خدا دی قسم بہت مشکل ہے. بہت بڑے فتنیاں دا دور ہے. یہ سوشل میڈیا جڑا سا ہتھاں دے وچ موبائل چلانے ہیں نا، اتھوں بہت سارے لوگ، بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جڑے اتھوں ہدایت کم پہنن، لیکن ہر ایرا وغیرہ کو سن سن کے اپنے سدھے سادے سچی عقیدے برباد کر باندھن. تو اس واسطے اگر کوئی الوامن والا بولے تو قرآن و حدیث تو کم از کم اپنے او مستند علماء کرام انہاں دی بارگاہ چاہ کے تصدیق ضرور کروائی کر. ولا دوت کو منع کر، عمل کیتا کر. میں ولا احباب دے سامنے آکساں
سورہ مائدہ آیت نمبر 55 چا کھول ہونے ہی تھیں ایپ موبائل تو نال ترجمہ کریں دا اللہ نے فرمایا انما ولیکم اللہ و رسولہ اللہ بھی ولی اللہ دا رسول بھی ولی باری تعالیٰ میاں ولی کہڑا ہے اللہ نے فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ میرے بندیاں دے وچوں او کہ جڑا نماز پڑھ دے باری تعالیٰ نماز سارے پڑھ دین وقت نمازیاں وچوں کیویں بولوں اللہ نے ایک منفرد نشانی دیتی ہے فرمایا وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ فرمایا میرے نمازیاں دے وچوں او ولی ہے کہ جڑا پڑھدا نماز ہے پر آمن والے دی مشکل کشائی کریں دے آمن والے دی مشکل کشائی کریں دے آؤ ہن اساں اون ہستی کو دیکھوں کون ہے کہ جڑا دوران نماز آمن والے دی ضرورتاں پوریاں کریں دے پڑھدا نماز ہے پر رب دے در تو خالی کہیں کو ونجن نہیں دیندہ کیا بات ہے اللہ فرمائے وَهُمْ رَاكِعُونَ رکوع دے وچ ہون دے حالات رکوع دے وچ آ کے بھی خیراتہ کریں دے زکاتہ کریں دے خیرات دیں دے خیرات زکات سیم مفہوم ہے انہاں دا آؤ ہن احباب دے سامنے میں پہلے چند ایک حوالے دینا تاکہ مطلب کوئی یہ نہ آکے کہ شاہ صاحبی میں جناب جذبات چاہ کے گالی کر کے لگے گئے ہن یا تلی واٹویں گال ہے سونا تلی واٹویں گال نہیں اللہ دا قرآن ہونی دے ہوتے ہن حوالے سن میں چند ایک حوالے نوٹ کیتن جڑے احباب دے سامنے رکھیں نا تفسیر الدر المنصور دے اندر سیم ایہا روایت جو احباب دے سامنے ہن بیان کرے ساں تفسیر روح المعانی تفسیر ابن کثیر تفسیر بغوی اور اس تو علاوہ متعدد محدثین مسند امام احمد بن حنبل دندر بھی میں ہے امام نسائی نے بھی میں بیان کیتے امام تبرانی المعجم الکبیر دندری کو بیان کرنن امام ابن اساکر بھی کو بیان کرنن اور خطیب بغدادی بھی تاریخ بغداد دے اندر اور جلد نمبر 12 دے اندر کو بیان کرنن کیا فرمائیں کہ نماز ہو چکی ہے صحابہ کرام اپنی انفرادی نماز پہ پڑھتے ہیں الحمدللہ میں اس وقت تک کہیں بندے دا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جڑا حضور دے یاراں دا غدار ہوئے یا حضور دے گھر والیاں دا غدار ہوئے حضور دے در والیاں نال بھی وفا ضروری ہے حضور دے گھر والیاں نال بھی وفا ضروری ہے سبحان اللہ فرمینن کہ اصحاب رسول نے نماز پڑھ گئی ہے ایک چند ایک اصحابی ہن کہ جڑے نماز پڑھتے کھڑے ہن ایک منگن والا آیا اوہ کے صدا لائی اوہ کہ اللہ دن ہاتے میری مدد کی تھی ونجے میں مشکل ہاں میری مشکل کشائی کی تھی ونجے میں مجبور ہاں میری مدد کی تھی ونجے اوہ ایک دفعہ صدا لائی اون دے سوال کو کہیں پورا نہ کیتا اون سوالی نے دوبارہ صدا لائی کہیں پورا نہ کیتا تریجی دفعہ صدا لگی جیلے ویلے تریجی دفعہ صدا لاون تو بعد سوالی میں ٹردہ بھی ہے اپنے منہ دے وچوں ایک جملہ لویں دے آدھے مولا آج تیرے در تو خالی پیا وینا آج تیرے در تو خالی پیا وینا میری کہہ مشکل کشائی نہیں کی تھی میری کہہ مدد نہیں کی تھی اجن ایمیں ٹرہ ہے آکھ کے ایک انہا نمازیاں دی وچوں ایسا نمازی جڑا پڑھدا نماز کھڑا ہا قرآن آدھے وَهُمْ رَاكِعُونَ رکوع دی حالت چا ایویں انگوٹھے دے نال اپنی انگوٹھی انگل تو لہائیس رکوع دے وچے تلے ایویں سٹیس آکیس سادے ہوں دے گلے کریں تو تھی نہیں سکدا ایک گھن انگوٹھی چاہ کے ون اپنی ضرورت پوری کر اس سائل نے انگوٹھی چاہتی ضرورت پوری کی تھی اس حضور دے غلام نے نماز مکمل کی تھی اس کامل مومن نے نماز مکمل کی تھی اجن تک نہ نہیں رسا میں جلے ویلے نہ اسی یقیناً مومن جھوم ویسن حضور والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہن صحابہ کرام دے اندر اے بحث چھڑی کنہا آکا کے سونا نماز تھائیے کنہا آکا نماز گئیے تھائی تے گئی لطف کے نظر اثر کی دعوی یار کنہا آکا نماز تھی گئی ہے کنہا آکا نماز کا نہیں تھائی کیوں کیونکہ آج اس ہستی نے
نماز دے اندر ایک حرکت کی تھی انگوٹھی لہا کے سائل کو دیتی ہے صحابہ نے آکھا پریشان کیوں ہوئے نبی دی موجودگی جساں پریشان کیوں تھیوں آؤ وینے ہیں سارے حضور دی بارگاہ وچ صحابہ چل کے حضور دی بارگاہ وچ آندن عرض کرنن سونا تو آدے فلاں غلام نے پڑھی ہے نماز منگانا لائے دیر تریجی دفعہ خالی ونجن پی ہے نا تے تو آدے فلاں غلام نے انگوٹھی لہا کے اگریتی ہے اس صحابہ آپس سے گالی کھڑے کرنن کچھ جا دن نماز رہی ہے کچھ جا دن گئی ہے سونا تو سائیں ارشاد فرماؤ میرے کریم آقا علیہ السلام اجن خاموش ہن اللہ نے آسمان تو جبرائیل کو بھیجا قرآن دی آیت سورہ المائدہ آیت نمبر 55 گھن کے آیا اللہ نے جواب دیتا فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون اللہ نے فرمایا حبیب ایتا نماز دا پوچھتے کھڑے نا اعلان کر دے آئی تو بعد اللہ بھی تو ہدا ولی ہے اللہ دا رسول بھی تو ہدا ولی ہے تے آج جائیں حالات رکوع وچ انگوٹھی دیتی ہے بھی تو ہدا ولی ہے ہون میں نہ گھندا پیاں ہون میں نہ گھندا پیاں اچھا اے نا ایسا نہ ہے خدا دی قسم اے ودیاں دے شجرے کھنگال کے رکھ دیں دے اے نا ایسا نہ ہے کہ حق اور باطل دا نکھیڑا کر کے رکھ دیں دے میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آیت بھیجیے اور متعدد اصحاب رسول وی ایکو بیان کریں نی روایت کو جنہ دے وچ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ این حدیث دے راوی ان پہ این دے شان نزول کی میں بیان کریں کون حضرت انس ہے جن 10 سال تک میرے آقا دی نوکری کی تھی ڈی ہوئے ہاں رات ہوئے ہاں بے صحابہ آمن ہاں چلے ونجن ہاں ڈی ہیں رات حضرت انس ہر ویلے حضور دی غلامی اچ موجود ہے حضرت سلمان فارسی سلمان فارسی ہے سونا گزر ونجے ہاں نا اپنی چٹی ڈاڑھی دے نالوں جگہ تے جھاڑو دے وے ہاں او حضرت سلمان فارسی حضرت ابو ذر غفاری حضرت مقداد او ناہن کہ جڑے اساں کم گھندے ہیں اگاں چل حضرت عمار بن یاسر بھی کو بیان کرے نن ایو حضرت عمار بن یاسر جڑا 6 یا 7ویں نمبر دا صحابی ہے اور اسلام دے ابتدائی دور دے اندر آپ ایمان گھن کے آئے آپ دے بارے آندے کہ جنہ لوگاں نے اسلام واسطے تکلیفاں اٹھائیاں نا اساں تے ایک نا حضرت بلال تے گھندے ہیں نا محدثین لکھ دیں حضرت بلال تو بھی زیادہ جن دے ہوتے ظلم کیتا گیا اندہ نا حضرت عمار ہے حضرت عمار بھی بیان کرنن حضرت مقداد بھی بیان کرنن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلے ویلے اعلان کیتا نا تو اس تو بعد کیا تھیا اے سارے اصحاب رسول بیان کرنن آدن او ہستی جے حالت رکوع دے اندر خیرات کی تھی اندہ نامی اسم گرانی علی ابن ابی طالب ہے ماشاءاللہ نعرہ تکبیر ماشاءاللہ تکلیف رکھ لیں اب آپ سارے ہون احباب دے سامنے لفظ ولی دے ہوتے اندے جڑے جو معنی ہیں احباب دے سامنے چند ایک معنی رکھن دی کوشش کرے ساں تاکہ اساں اس آیہ مبارکہ دا مزید مزہ گھنوں اللہ نے فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ مزید مزہ گھنوں اس آیہ مبارکہ دا لفظ ولی ایک گال پہلے ذہن چ رکھو عربی زبان ایسی وسیع لغت زبان ہے کہ دے ایک لفظ دے کئی معنی ہیں لفظ ایک ہوندے مختلف مقامات تے ہوندے معنی تبدیل ہوندے رہ ویندن لفظ ولی بھی اسی طرح ہے لفظ ولی دا ایک معنی دوست بھی ہے کہ جڑا عام طور تے اساں ایکو گدہ ہوئے بڑا مشہور و معروف معنی اور عام طور تے اولیاء کرام دے عرس مبارک دے ہوتے اے آیہ بھی پڑھی ویندی ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون اور ان دا معنی بھی بیان کیتا ویندے لفظ ولی دا ایک معنی دوست بھی ہے اگر لفظ ولی دا معنی دوست گھن وقت آیت کو پڑھ اللہ نے فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ اللہ دے بندہ میں رب بھی تیرا دوست ہاں میرا رسول بھی تیرا دوست ہے اور او بھی تیرا دوست ہے جے حالات رکوع وچ خیرات کیتی ہے
لفظ ولی دا مانا دوست وط ایندا اے مفہوم بنسی دوجھا مانا لفظ ولی دا مانا محب بھی ہے لفظ ولی دا مانا محبوب بھی ہے محب کیا ہے محب وہ ہے کہ محبت کرن والا چاہون والا اور محبوب کیا ہوندے جسے چاہا جائے محب محبت دا دعویٰ کرن والا اور محبوب جیندے واسطے محبت دا دعویٰ کیتا ونجے لفظ ولی دا مانا محب بھی لفظ ولی دا مانا محبوب بھی آئے دوہائیں مانے ذہن چ رکھ وقت سایت کو پڑھ اللہ نے فرمایا انما ولیکم اللہ و رسولہ اللہ دے بندہ میں اللہ تیرا محب بھی ہاں محبوب بھی ہاں تے اے میرا بندہ میرا رسول بھی تیرا محب بھی ہے محبوب بھی ہے میرے رسول کو اپنا محبوب بھی رکھ اور محب بھی ہے بیا مانا لفظ ولیدہ مانا مالک بھی ہے لفظ ولیدہ مانا مالک بھی ہے تو ساں کچھ آسے ایتا ساں ایک پہلی دفعہ مانا سن دے پہیں نما مانا سن دے پہیں میں مثال دے کے سمجھا دینا احباب اکثر جنازیاں تے ویندے ہو سو علماء کرام یا امام صاحب مسلح امامت تے ہوندن اور سارا طریقہ رساون تو بعد ایک جملہ آل ویندن آدن یارو رساؤ این میت دا ولی کون ہے این میت دا ولی کون ہے کیا یہ جملہ احباب کو سنان تو مل دے بولو تو صحیح یار مل دے نا تا اس تو مراد کیا ہوندے این میت دا مالک کون ہے لفظ ولی دا مانا مالک بھی ہے ہون پڑے سائے مبارکہ کو جڑے آدھے نا صرف اللہ مالک ہے صرف اللہ مالک ہے او بھائی قرآن دی آیت کو پڑھ اگر عقیدہ گھن نہیں او بھی قرآن دی آیت تو گھن قرآن مقدس ایسی کتاب ہے سارے عقائد دی بھی رہنمائی کرے دیئے اگر گہل عمل دی آوے تو او تعلیم بھی قرآن مجید دے دیئے عقیدہ درست ہوئے ستھرا عقیدہ ہوئے عمل فیدہ دے سی اگر عقیدہ ستھرا نہیں تیرے کروڑ عمل ہومن خدا دی عزت دی قسم اس وقت تک تے کو فیدہ نہ دے سن جب تک تیرا عقیدہ بہتر نہ ہو سی لفظ ولیدہ مانا مالک پڑے سائے مبارکہ کو اللہ فرمائے انما ولیکم اللہ سبحان اللہ کیا مانا بن سیندہ کرو ترجمہ ذرا لفظ ولیدہ مانا مالک گھنو تو کیا بن سی اللہ دے بندہ میں اللہ تیرا مالک ہاں جڑے آدھن نا اللہ مالک او بھائی ٹھیک ہے اللہ مالک ہے پر صرف اللہ مالک نہیں اللہ مالک تا ہے ہی ہے لیکن آیت تا مکمل نہیں تھی دی اللہ فرمائے انما ولیکم اللہ ورسولہ اللہ دے بندہ میں اللہ بھی تیرا مالک ہاں میں اپنے رسول کو بھی تیرا مالک بڑھا کے بھیجے سبحان اللہ اللہ بھی مالک اللہ دا رسول بھی مالک اور او بھی تیرا مالک وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ جے حالات رکوع دے وچ خیرات کی تھی او بھی تیرا مالک لفظ ولیدہ مانا وارث بھی بن دے وارث بھی لفظ ولیدہ مانے مالک وارث ہکے مانیے جو استعمال تھی نن لفظ ولیدہ مانا اگر وارث گن وقت سایت کو پڑھ اللہ فرمائے انما ولیکم اللہ اللہ دے بندہ میں اللہ تیرا وارث ہاں اچھا بعض لوگ قبلہ ڈاکٹر صاحب مکان بناتے ہیں اور اوپر بڑا کر کے لکھ دیتے ہیں اللہ وارث یہ جو اللہ وارث لکھتے ہو نا یہ نامکمل جملہ ہے کیوں اللہ تو وارث ہے ہی اس کا انکار نہیں ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تو وارث ہے ہی لیکن اس پاک رب نے اپنے رسول کو بھی تیرا وارث بنا کے بھیجا ہے حق ہے سبحان اللہ لکھا کر اللہ نبی وارث اللہ نبی مالک یہ عقیدہ دیتا ہے قرآن مقدس اللہ بھی مالک اللہ دا رسول بھی وارث تے او بھی وارث وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ اچھا لفظ ولیدہ مانا مددگار بھی ہے لفظ ولیدہ مانا مددگار بھی ہے ہون آئندے ہوتے مفسرین اکرام ایک اصول وضع کریں کیا آدن ایسا لفظ کہ جن دے معنی زیادہ ہومن اور ایسا تعین کرنا ہوئے کہ اس مقام تے معنی کیا ہے او آدن او آیت دا شان نزول دیکھو اس آیت دے شان نزول دے اندر معنی موجود ہو سی این آیت دا شان نزول کیا ہے منگن سوالی سوال آیا ہا نا منگن آیا ہا اور مشکل چاہا تے اون دی مشکل کشائی تھائی گئی اون دی مدد تھائی گئی تا گویا
لفظ ولی دا اس شان نزول دے وچ جڑا معنی ظاہر پیا تھیندی ہے او ہے مددگار. او کیا ہے؟ اچھا بول کیا ہے؟ مددگار. اچھا اج ہی دور دے اندر پرفتن دور دے اندر اگر کوئی بندہ اللہ تو علاوہ کہیں کو مددگار من گھنے آدن یہ تو شرک ہو گیا, یہ تو بدعت ہو گئی. او بھائی اللہ بھی وار مددگار ہے, پر اللہ تبارک و تعالی نے اے دنیا اے عالم الاسباب ہے, ایندے وچ جو بھی کچھ مل دے کہیں سبب دے ذریعے مل دے. مثال دے طور تے میں یہ گال سمجھاون دی خاطر سوال کرے نا, دساؤ اگر کوئی بندہ بیمار تھیندے شفا کون دیندے؟ بولو گج وج کے بولو ذرا, کون دیندے شفا؟ شفا اللہ دیندے نا. ڈاکٹر کو کیوں ویندے ہو؟ ڈاکٹر کو کیوں ویندے ہو؟ گولیاں کیوں کھاندے ہو؟ ٹیکے کیوں لویندے ہو؟ یہ سارا کچھ. اچھا بتا دیں سی میں فلاں ڈاکٹر کو گئی دی, فلاں کل گیا, فلاں کل گیا, آرام نہیں آیا. وہ فلاں ڈاکٹر جڑا بیٹھے نا وہ بڑا کمال ہے, اون دے کل گیا تے میں کوئی شفا مل گئی ہے. شفا کیا نہیں تھی ہے؟ بولو. وہ ڈاکٹر کیا بنا؟ سبب بنا. سبب بنا. سبب تو بغیر کچھ بھی نہیں. کہ بلا پیرانے عظام موجود ہیں. ایک آدمی ہاں تے اون دی او آیا پیر صاحب کو لگے پیر صاحب میری اولاد نہیں تھی دی, کوئی تویز دے دو. پیر صاحب نے تویز دیتا. کچھ عرصہ گزرا او بندہ ولا آویں دے آتے سی اولاد نہیں تھی, میں کو بڑی خواہش ہے اولاد تھی وے, تویز دے دو. پیر صاحب نے ولا تویز دے دیتا. او تریجی دفعہ جڑے آیا نا پیر صاحب نے پکڑا, وہ کہ اے دسا تو جو اتنا عرصہ تھی گئے میرے کو لاندہ کھڑے تیری شادی کو کتنا عرصہ تھی ہے؟ وہ کھل کے بنے دے آدھے سی پیر سے بجن شادی کا نہیں تھی. اللہ وہ کہ مرن مویا شادی نہیں تھی تے میرے گل کے کرنے. وہ شادی کرے سے تا اولاد تھی سی, اے تویز وقت اثر کرے سن. دنیا عالم الاسباب ہے, مالک اللہ ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالی نے سبب بنے دے. اولاد آندھی ہے, سبب کیا بن دے؟ میاں بیوی نکاح کرے نن شادی تھی دی ہے ولا اولاد آندھی ہے. تو اسی طرح مالک اللہ ہے, مددگار اللہ ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالی مدد کریں دے کہیں سبب دے نال. تو گویا اللہ بھی مددگار, اللہ دا رسول بھی مددگار, تے او بھی تیرا مددگار جے حالات رکوع وچ خیرات کیتی. او بھی اچھا اج اصل کو لکھے نا مسجد دے اوتے لکھا ہوندے یا رسول اللہ مدد. سارے کچھ دوست ادن یہ تو شرک ہے جی. جس بلکہ اتنے تک فتوے دیتے انہاں لوگاں نے کہ جس مسجد کے اوپر لکھا ہو یا رسول اللہ مدد وہاں نماز نہیں ہوتی. او بھئی یا رسول اللہ مدد اے میں تے تو نہیں آدھے, بلکہ سورہ المائدہ آیت نمبر 55 دے اندر اے یا رسول اللہ مدد اللہ عقیدہ سا کو قرآن نے دیتے. سبحان اللہ. آج تو بات اگر تیرے کو کوئی سوال کرے یہ یا رسول اللہ مدد کہاں لکھا ہے, زیادہ کچھ نہ کر, یہ آیا مبارکہ کم از کم یاد کر چاہیدہ, مفہوم یاد کر چاہ, ایک کافی حد تک تیرے عقائد دا تحفظ یہ آیت کرے سی. لیکن اسا قرآن والے پاسے آندھی نہیں. اسا تو وہ لوگ ہیں قرآن کو بھی اسا چمن تک رکھا ہوئے. بیٹی دی شادی تھی سی بس قرآن دا سائے تلے, بڑا خوش ہے چودھری صاحب, بڑا خوش ہے مہر صاحب, بڑا خوش ہے ملک صاحب, بڑا خوش ہے خان صاحب کہ میں نے اپنی بیٹی کی رخصتی قرآن کے سائے کے نیچے کر دی. سونا ہے قرآن پڑھن واسطے نہیں آیا, اے صرف پڑھن واسطے نہیں آیا, اے صرف چمن واسطے بھی نہیں آیا, اے صرف تیری دی رخصتی ویلے سائے کرن واسطے بھی نہیں آیا, بلکہ اس قرآن کو نازل کرن دا مقصد یہ کو سمجھنا ہے. اگر میں یہ سوال احباب کل کراں, کافی عرصے تو سا محفل میلاد بھی کریں دے ہو, جشن بھی منے دے ہو, سارا کچھ کریں دے ہو, پر میرا ایک چھوٹا جا سوال ہے ان دا جواب بھی دے میں. اگر نہ ملی جواب کلا بے کے سوچیں ضرور. یار اتنا عرصہ تھی گیا, داڑھی چٹی تھی گئی میری, 50 سال 60 سال 70 سال عمر کر کے بیٹھے. میرا سوال اتنا ہے, کیا تیں آج تک این سورہ فاتحہ دا ترجمہ بھی یاد کیتے؟ دے جواب. کتنے احباب ہیں جنہیں کو یاد ہے؟ ایمانداری نال ہاتھ کھڑا کرو ذرا. چند ایک ہاتھ اٹھن, این سینکڑا دے مجمع دے وچ چند ایک بندیاں نے ہاتھ اٹھایا بھی اساں دا قرآن نال کیا کیتا ہوئے, صرف چمن دی حد تک. اساں بیت بیا این سورہ فاتحہ دا ترجمہ تک نہیں یاد کر سکے.
بلکہ میرے مامو جان خورشید ملت پیر سید خورشید احمد شاہ سے بخاری آستانہ عالیہ پیر جگی شریف والے آپ اکثر فرمینے ہن کہ این قرآن مادیان بابو اگر تیرا دل کرے نا میں اللہ نال گہل کراں کیا کراں اللہ نال بولو اللہ نال میں اختتام دی طرف اپنی گفتگو کھن کے مندہ پیاں این پیغام دے ہوتے آج دے این پر فتن دور دے اندر جتا عقائد دا تحفظ کرنا ضروری ہے اتھائیں این پاسا بھی توجہ دیوانا نہایت ضروری ہے اے وقت دا تقاضا ہے اسا مٹھیاں تقریراں سور گرد ہوتے مست ہو کے خوش ہو کے آکے لگے وینے ہیں سونا آج اپنے اندر فکر گھن کے من آپ کیا فرمائیں نادن بیٹا اگر تیرا دل کرے میں اللہ نال گہل کراں یہ اوے ہے نا کہ جی میں تیرا دوست رشتہ دار تو بیٹھے ہی تھا تو او ہوئے جناب کہ میں شہر تیرا دل کریں دے کیا کریں نے فون کٹ کے گال کر کے گہل کریں نے تے کو تسکین مل ویندی ہے اگر تیرا کہیں دل کرے اللہ نال گہل کرن تے کہیں دے نال دل کریں دے تو آدھا طریقہ میں دسے نا کیا فرمایا اگر تیرا دل کرے اللہ نال گہل کرن تے تو فرمایا وقت وضو کیتا کر وضو کر کے مسلح بچھا کے نماز پڑھ گی کر ان نماز دے وچ بندہ اللہ نال گل نہیں کریں دے اللہ نال کلام کریں دے اور نال ہی فرمایا اگر تیرا دل کرے ہن اللہ میرے نال گل کرے ہن اللہ میرے نال گل کرے وقت کیا کر فرمایا وقت وضو کیتا کر وضو کر کے قرآن دی تلاوت کر گی کر ان قرآن دے ذریعے اللہ تیرے نال گل نہیں کریں دے اللہ بڑے پیار نال فرمائے دے یا ایوہ الناس یا ایوہ الذین آمنو بڑے پیار نال اللہ تبارک و تعالی تیرے تے میرے نال مخاطب ہوں دے لیکن اساں قرآن کو پڑھائی نہیں اساں قرآن کو سمجھائی نہیں ساری داڑیاں چٹیاں تھی گئیاں اساں بیعت نماز دے فرائض واجبات تک یاد نہیں کیتے باقی سارا کچھ سکو یاد ہے کرکٹ ٹیم دے 11 کھلاڑی 15 کھلاڑی یاد ان سکوں بلکہ اپنا ملک تے اپنا ملک میں تا غیر ملکی ٹیمہ دے کھلاڑی دے نا یاد کیتے ہوئیں اگر نہیں یاد تا سکو نماز دے مسائل یاد نہیں اگر نہیں یاد تا سکو نماز دا ترجمہ یاد نہیں اگر نہیں یاد تا سکو ایک گالی یاد نہیں باقی سب کچھ اساں یاد کیتا میرا سوال ہے کیا نماز دے فرائض واجبات اے چیزاں یاد کرنا کیا ضروری نہیں بالکل ضروری ہیں اے او علم ہے کہ جڑا فرض عین ہے ہر انسان واسطے لازم ہے جہدے بارے میرے کریم آقا نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلمہ فرمایا علم دا حاصل کرنا ہر مسلمان چاہے مرد ہے یا عورت ہے ان دو تے فرض ہے اساں تا بیسک ایجوکیشن تک یاد نہیں کی تھی اساں سب کچھ بن گئے ماسٹر بن گئے پروفیسر بن گئے ڈاکٹر بن گئے انجینئر بن گئے کیا اے جڑی بیسک چیزیں ہیں اساں یاد کی دیں نہیں اساں اے حوالے کی تن مولوی صاحب دے جو کچھ ہو گیا مولوی صاحب اللہ ماشاءاللہ اللہ ماشاءاللہ اللہ ماشاءاللہ اساں جلے ویلے دیہات دے ایریز دے اندر وہنے ہیں دے دے ہیں سکو ایسے مولانا صاحبان بھی مل دن کہ جڑے خود ماشاءاللہ فرائض علوم تو خالی ہیں تے اساں کیا کریں نے مولوی صاحب رکھنے مولوی صاحب واسطے جناب جلے ہوندی مطلب سلیکشن تھیمڑی ہو سی ساری کوشش ہوندی ہے ساکو ایہو جیا بندہ ملے جڑا ماشاءاللہ کھاندا پیندا بالکل نہ ہوئے تے مفت دے وچ جناب سارا کم چل ونجے تے بات ایہو جے ملی ویندن اساں دین کو کیا سمجھے یار اے مفت ساکو دین مل گیا پیو دارے دی وراثت دین ملے نا ساکو تے میں دین واسطے کیا کیتا ذرا پوچھو نہ کول جنہوں نے این دین دی بقا دی خاطر اپنے 6 ماہ دے علی اصغر تک قربان کیتا اساں کیا کیتے یار سارا کڑا خون پسینہ لگے اس واسطے میرا بھائی این فکر کو زندہ کر اگر اے فکر تیرے اندر زندہ ہو گئی خدا دی قسم وقت آدمی تو انسان ہی بن سے کامل مسلمان ہی بن سے اے فکر تیرے عقیدے دے بھی تحفظ کرے سی تیرے عمل دا بھی تحفظ کرے سی کیا خیال ہے جتنے اب آپ بیٹھے ہو وعدہ کریں دے آئی تو بعد نماز دا ترجمہ یاد کرے سو اے نماز دے جتنے مسائل ہیں فرائض علوم یاد کرے سو
میں ہمیشہ احباب دے نال نہیں رامنا میرا بھائی، اے اگر کر وے سونا اپنا فائدہ ساڈا، اے میری اوکھیں گالی زیادہ تو زیادہ اتنا کرے سونا انہاں مار صاحبان کو آخسو بھائی تو بعد جی شاہ جی نو نہیں بلانا جنا، بس ختم۔ میرا بھائی کوشش کر، یہ فکر اپنے اندر زدہ کر، دین دا وفادار بن، دین دا نال غداری نہ کر۔ این دین نے ساکو بہو کچھ دیتے، تو آدھے نا دین نے کیا دیتے؟ آج تیری بیٹی دی عزت محفوظ ہے، ماں دی عزت محفوظ ہے، کہندے صدقے یہ برکت ہے دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی۔ این دین دا وفادار بن، این دین نے بہو کچھ دیتے ساکو۔ یہ چٹیاں داڑھی والے جڑے بزرگ بیٹھے ہو نا، خواہش کریں دے ہو کہ پتر جناب جوک کے مل لے تے عزت کریں دا پیے، او بھئی یہ تعلیم یہ عزت تیری کہیں کروئیے دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی برکت ہے۔ ورنہ ان دور کو یاد کر، دین اسلام تو پہلے بزرگ باپ کو عرب دی منڈیاں دے وچ بیچا ویندا ہا، ان دین نے تے کوئی عزت دیتی ہے، یہ تیری چٹی ڈاڑی دی عزت پہ تھی ہے۔ بلکہ میرے کریم آقا علیہ السلام دا فرمان، میرے کریم آقا فرمیندن کہ اللہ فرمیندے میں ڈاڑی والے چٹے والا تو خود حجا کرے نا، اتنی برکت اتنا مقام مل لے تے کون دین دے صدقے، تو اپنے مقام کو سمجھ۔ آج دا نوجوان، آج دا بزرگ یہ عد ہے نا کہ جناب میرا پتر میرے ہاتھ چومے، میری آخری گالی معذرت دینا لگو روکھیں لگیں دواتی قبول کرو، خوش تھی کہ قبول کرو دواتی تو رہی اپنے مقدر قسمت۔ آج جب باپ چاہتے ہیں نا میرا پتر میری ہاتھ پیر جوڑ کے ہاتھ چومے میرے، ایک گال میری پلے بن، خدا دی عزت دی قسم اس وقت تک تیرا بیٹا تیری عزت نہ کرے سی جب تک تو باپ بن کے نہ دکھے سے، تو باپ ہومن دا حق ادا نہ کرے سے۔ کہ آج دا باپ اپنی اولاد کو رزق حلال کھویں دے؟ جواب اکسی نہ، شاہ صاحب اتنی مہنگائی ہے، حرام حلال کٹھا کر کے گھر گھن کے آنے، جڑی اولاد کو کھوے سے حرام، کیا وڈے تھی کہ پتر تیرے ہاتھ چم سی ہو؟ وہ وڈے تھی کہ تیرے ہاتھ چم سی؟ اگر یہ سوچے چھے نا، یہ اپنے خیال کو دہن چو کٹ دے یہ خیال کو اپنے دماغ چوں۔ اگر تو باپ بن سے اولاد کو رزق حلال کھوے سے، دین دا تابع دار بڑے سے، اپنے پتر دی تربیت اس انداز کرے سے، بیٹا تین اپنے مزاج کو دین اسلام دے تابع رکھنے، بلکہ یہ نہیں کرنا کہ اپنے مزاج دے مطابق گالی گن گننی ہے نا۔ اسا تو کم کی تھی ودیں جڑی گال چنگی لگی گن کی تھی، مزاج کو چنگی لگی گن گی، اسا لوگ مزاج دے پجاری بن چکے ہیں۔ سونا کامیابی چاہنے نا اپنے مزاج کو دین اسلام دے تابع کرنا پوسیا، گال تے کو کڑوی لگے یا چنگی لگے، تیرا مزاج جب تک دین اسلام دے تابع نہ تھی سی تو کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس واسطے میں یہی پیغام دے ہوتے اپنے گفتگو مکمل کرے ساں، اللہ تعالیٰ اساں ساریاں کو راہ ہدایت نصیب فرماوے۔ اس پرفتن دور دے اندر خدا دی قسم اپنے عقیدے دی اپنے عمل دی حفاظت کرنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، خدا دی قسم بہت مشکل ہے۔ اس واسطے قرآن اور صاحب قرآن دے فرامین دے نال جڑو بن، نیک لوگاں دی صحبت اختیار کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں کو تو تے کو راہ ہدایت نصیب فرماوے، آمین بجاہ النبی الامین وما علینا الا البلاغ المبین۔